یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے قصبہ کٹھور میں 15 ستمبر 2022 کو ایک شام استاد الشورا کے نام عنوان سے ایک ادبی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مشاعرہ رہے استاد الشورا اسرار الحق اسرار صاحب، ساتھ ہی جمیل مظہر سیانوی صاحب، ڈاکٹر مکرم ادنا عشقآبادی صاحب، انوار الحق شادہ صاحب و ابھے کمار ابھے صاحب کو کنوینر مشاعرہ و نوجوان شاعر قادر کٹھوروی نے ایوارڈ دے کر اعزاز سے نوازا۔ شمع روشن کی سابق چیئرمین کٹھور و RLD ضلع ادھیکش میرٹھ مطلوب گوڑ صاحب نے افتتاح کیا۔ فلاودہ کے چیئرمین عبدالصمد ساحر صاحب نے اس مشاعرے میں سوشل ورکر و شاعر ندیم رمزی بھی جلوہ افروز رہے۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی قاری حسنین دلکش صاحب نے مشاعرہ کمیٹی میں محبوب عالم و انہا دانش کے نام سر فہرست ہیں۔ اب آئیے دوستو، جس نے اپنی ذاتی اور معاشی مصروفیات سچ گوئی میں صرف کر دی، ملی فرائض سے لے کر سماجی شعور کی بیداری تک ہر مرحلے میں جس نے عوام کے دلوں تک پہنچنے کا راستہ شعر و سخن کو چنا، اس کو حلقہ ادب میں جناب جنید رفت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان 4 مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، آ جا کے زہر کھائے زمانے گزر گئے، ہے جانے والے آ کہ تیرے انتظار میں رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے۔ آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ ہمارے مہمان شاعر جو اجھاری سے تشریف لائے جناب جنید رفت صاحب۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی قادر کٹھوروی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ سجایا۔ صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ جی ارشاد ہے۔ مطلب دیکھیں کہ مطلب دیکھیں قادر بھائی، ارشاد ہے علی، پڑھیے۔ کبھی غم کو بھلانے میں، کبھی اشکوں کو پینے میں، واہ 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 واہ، کبھی غم کو بھلانے میں، کبھی اشکوں کو پینے میں، کبھی اشکوں کو پینے میں، گزر جاتی ہے شب یوں ہی جگر کے زخم سینے میں۔ واہ 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 واہ، میں کیا کہنے، واہ۔ کبھی غم کو بھلانے میں، کبھی اشکوں کو پینے میں، گزر جاتی ہے شب یوں ہی جگر کے زخم سینے میں۔ نظر نے ایک عرصے سے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، نظر نے ایک عرصے سے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، کہا تھا لوٹ آؤں گا مہینے 2 مہینے میں۔ واہ 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 واہ، نظر نے ایک عرصے سے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کہا تھا لوٹ آؤں گا مہینے 2 مہینے واہ میں۔ واہ واہ واہ۔ ایک مطلب یہاں سے یہ پڑھتا ہوں کہ تیری نگاہ میں جو ایک نشان جیسا ہے، تیری نگاہ میں جو ایک نشان جیسا ہے، کیا کہنے، واہ۔ وہ دل کا زخم غم داستان جیسا ہے، تیری نگاہ میں جو ایک نشان جیسا ہے، تیری نگاہ میں جو ایک نشان جیسا ہے، کیا کہنے، واہ۔ وہ دل کا زخم غم داستان جیسا ہے، کیا کہنے، میری حیات سے نکلا ہے جب سے تو جانا، واہ۔ میری حیات سے نکلا ہے جب سے تو جانا، یہ جسم تب سے ہی خالی مکان جیسا، واہ 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 واہ، میری حیات سے نکلا ہے جب سے تو جانا، کیا کہنے، یہ جسم تب سے ہی خالی مکان جیسا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ اور 4 مصرے یہ بھی دیکھیں کہ بنا کے میں قدا
چھلکا کے جام کاغذ پر. کیا کہنے, واہ. بنا کے میقدا چھلکا کے جام کاغذ چھلکا پر, کے جام کاغذ پر سجائے بیٹھے ہیں ہم ایک شام کاغذ پر. واہ 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 واہ. بنا کے میقدا چھلکا کے جام کاغذ پر سجائے بیٹھے ہیں ہم ایک شام کاغذ پر. تمہارے نام کا پہلا ہی لفظ لکھا تھا. کیا کہنے, واہ. تمہارے نام کا پہلا ہی لفظ لکھا تھا. پہلا ہی لفظ لکھا تھا. نکل کے گر پڑے آنسو تمام کاغذ پر. کیا کہنے, واہ 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 واہ. بہت شکریہ. تمہارے نام کا پہلا ہی لفظ لکھا تھا. نکل کے گر پڑے آنسو تمام کاغذ پر. ایک مطلب 2-3 شعر اور پڑھتا ہوں کہ جی عطا کیجیے. قدم قدم پہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. قدم قدم پہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. قدم قدم پہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. یہ گاڑی روز ہی ایسے چلانی پڑتی ہے. کیا کہنے, واہ. قدم قدم پہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. یہ گاڑی روز ہی ایسے چلانی پڑتی ہے. میں روز خواب کوئی اپنا مار دیتا ہوں. واہ واہ واہ. میں روز خواب کوئی اپنا مار دیتا ہوں. مجھے تو روز یہ میت اٹھانی پڑتی ہے. ہاں بھائی, واہ 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 واہ. میں روز خواب کوئی اپنا مار دیتا ہوں. مجھے تو روز یہ میت اٹھانی پڑتی ہے. کیا کہنے, واہ. ذرا سی دور ہی چل کر ٹھہر گئے تم تو. واہ. ذرا سی دور ہی چل کر ٹھہر گئے تم تو. تلاشے یار میں ہستی مٹانی پڑتی ہے. کیا کہنے, واہ. ذرا سی دور ہی چل کر ٹھہر گئے تم تو. تلاشے یار میں ہستی مٹانی پڑتی ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ کوئی تو ہجر بھی ہنس کر گزار دیتا ہے. کیا کہنے, کوئی تو ہجر بھی ہنس کر گزار دیتا ہے. کسی کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. بھائی واہ 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 واہ. دوستو, آپ تھے جناب جنید رفعت صاحب. حضرات گرامی, دیکھیے ہماری اور آپ کی خوشی کے لیے میں یہ بات بتا دوں, اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست, اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.